اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا، جہاں ہمارے لیے اخروی طور پر کئی طرح کی برکتیں اور کئی طرح کی نعمتیں ملنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، وہاں درود پاک کی کثرت، درود شریف پڑھنا دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے مفید ہے، اور کئی ایسے دنیا کے بھی ہمیں فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پریشانیاں دور فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جہاں رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں، وہاں سے پھر بیماریاں، وبائیں، یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں۔ اور وہیں درود پاک کی برکتوں سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ روایت میں فرمایا گیا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان یہ موقوف ہے، معلق رہتی ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو یہ درجہ قبولیت میں پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا، دعا کے اول آخر درود پڑھنا، یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو ضرور کوشش کیا کریں اپنے ان اعمال کے اول آخر میں درود پاک بھی پڑھا کریں۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے اور ان کی تعریف فرمائی ہے کہ جن کی راتیں سال میں گزرتی ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، اور اللہ نے انہیں اپنا خاص بندہ فرمایا ہے کہ وہ عباد الرحمن گئے، اور ان کی شانوں میں یہ بیان فرما دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جن کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہیں، یا سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں اس حالت میں گزرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے رات کو، تو رات کا قیام آپ کا ایسا ہوتا کہ بسا کو طویل طویل قیام ہوتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے محبوب رات کو قیام کریں مگر تھوڑا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کریں یا اس سے کچھ کم کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ اضافہ کریں اور قرآن ٹھہر 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 کر اس میں پڑھیں، اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اس قدر طویل قیام ہوتا، آپ کا رات کا قیام اتنا زیادہ ہوتا کہ کبھی کبھی پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنا قیام کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی بخشش فرمانی ہے، آپ اتنا قیام کیوں کرتے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی راتوں کو اس انداز سے گزاریں۔ یاد رکھیں فرائض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص قرب الہی جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے ان میں راتوں کی عبادتیں، راتوں کے سجدے، اس کا بہت عمل تھا۔ ہماری نمازوں میں سے یعنی نوافل نمازیں جو ہماری شریعت نے بیان کی، اس میں ایک نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ اور رات کی نماز اس لیے بھی کہا کہ اس کی فضیلت اس طور پر زیادہ ہے کیونکہ رات سکون، اطمینان، دن میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ادھر ادھر توجہ ہوتی ہے، ابھی یہ کام ہے، اس کے بعد یہ کام ہے، آدھے حساب تو ہم نے نماز میں ہی کرنے ہوتے اور توجہ اپنی بٹا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رات کی عبادت، رات کے سجدے، کیونکہ اس میں ہمیں خیال نہیں ہے کہ اب ہم نے کہیں جانا ہے، ایسا نہیں ہے، اب ہم نے یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہم اتنے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اتنے اس میں بیزی ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ اس کے بعد ایک ہی کام کرنا ہے، وہ موبائل اٹھانا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو کھولنا ہے۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ راتوں کی عبادت کو اس لیے زیادہ ترجیح دی گئی کہ یکسوئی ہے، قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز رمضان میں پڑھی جاتی رات میں، رات کا ایک حصہ قیام کے لیے۔ آج ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ تعالی، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نماز وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، جیسے وہ پڑھتے تھے وہ نماز۔ کون سی؟ کہا کہ کانا ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، کہا کہ وہ آدھی رات سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر چھٹا حصہ پھر آرام کرتے، پھر سو جاتے۔ آدھی رات سونا، پھر تہائی۔ مثال کے طور پر اگر پورا ڈیوریشن نکالیں رات کا تو 9 گھنٹے بالفرض، مثال کے طور پر، تو 9 گھنٹے میں آدھی رات سونا، 4.5 گھنٹے سونا، پھر ایک ثلث یعنی اس 9 گھنٹے کا ایک تہائی یہ عبادت، یعنی 3 گھنٹے عبادت کرنا، 3 گھنٹے عبادت، پھر پیچھے کیا بچا؟ سدس، چھٹا حصہ بچا رات کا، تو اب وہ 1.5 گھنٹہ پھر سونا، تو رات کا پورا حصہ ان کا اس انداز سے وہ گزرتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اللہ کے نزدیک محبوب نماز، نماز داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ رات کی صلاۃ اللیل جسے کہا جاتا ہے، اس نماز کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک گھر ہے اور اس کے بالا خانہ وہ ایسا ہے کیا کہ باہر کا اندر سے دکھائی دے، اندر کا باہر سے۔ عرض کی صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ فرمائی اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوتے، رات میں قیام کرے جب لوگ سو رہے ہوتے۔ یہ ایک اہم ترین عبادت کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اتنی بشارت عطا فرمائی کہ بلا حساب جنت میں جانے کی انہیں خوشخبری عطا فرما دی۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، اس وقت ایک منادی پکارے گا، بولے گا، پکارے گا، کیا کہے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ کہاں ہیں جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ تو کہا وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اور فرمایا یہ وہ ہوں گے کہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے، حالانکہ لوگوں کو اس وقت حساب کا حکم ہو جائے گا، یعنی بقیہ حساب میں ہوں گے، انہیں بلا حساب ہی جنت میں داخل فرما۔ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے یعنی بستروں سے جدا ہو جائے، اللہ کی یاد میں وہ اپنی راتوں کو اس انداز سے گزارے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو بڑے کثرت سے لوگ آپ کی خدمت میں آئے، اور
ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے، یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا اور پہچان لیا. کیا پہچان لیا؟ یعنی حضور کا مبارک چہرہ دیکھ کر میں نے یہ کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ مبارک برکتوں والا چہرہ ہے. اور کہتے ہیں میں نے پہلی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلی وہ بات میں نے جو سنی، آپ نے فرمایا لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہیں اس وقت تم نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو یہ عمل رات کی نماز صلاۃ اللیل یہ بڑی اہمیت والی ہے، اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. رات کی نماز کیا ہے؟ یعنی عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ نوافل پڑھیں وہ صلاۃ اللیل کے زمرے میں آتے. رات کی نماز میں کوشش کریں 2 رکعت ہی پڑھ لیں تاکہ صلاۃ اللیل کی فضیلت ہمیں حاصل ہو. اور بالخصوص وہ جو عشاء پڑھتے ہیں اور عشاء پڑھنے کے بعد پھر آرام کرتے ہیں اور پھر اٹھ جانا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا، انہیں تو تہجد کی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. جی عشاء کی نماز کے بعد سو جانا اور پھر اٹھنا، یہ تہجد کی انہیں سعادت مل جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کی 8 رکعت تک یہ ثابت ہے. تو کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ زیادہ 8 رکعت تک آپ تہجد کی نماز وہ ادا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ رات کو اٹھے اور پھر کیا کرے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اہل کو بھی ان کو جگائے، اٹھائے، اور پھر یہ دونوں کیا کریں، فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْن، یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. یہ 2 رکعتیں پڑھیں. اللہ اکبر. فرمایا کوتیبا، ان کو لکھ دیا جائے گا، ان 2 کو لکھ دیا جائے گا. کن میں لکھ دیا جائے گا؟ من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. قرآن میں اللہ نے جو فرمایا کہ کثرت سے مرد جو اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والیاں عورتیں، ارشاد فرمایا ان کے اندر ان کو لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین ہر رات کی پچھلی جو تہائی ہوتی ہے، رب آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے، خصوصی تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے فیقول، کہتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں. وَمَن يَسْأَلُنِي، کون ہے مجھ سے مانگے، سوال کرے، فَأُعْطِيهُ، میں اسے عطا کروں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور کون ہے وہ جو مجھ سے استغفار کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بخشش کر دوں، میں اسے معاف کر دوں. کون ہے ایسا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رات کے ان پہر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر. اور یہ بھی یاد رکھیں مدری چینل کے ناظرین، عمل اگرچہ تھوڑا ہو مستقل، بڑا ہی مفید برکتوں والا. تھوڑا عمل ہو مستقل مزاجی کے ساتھ، آدمی کبھی کرے کبھی نہ کرے، کبھی جذبے میں آئے تو پوری پوری رات ہے، نہیں ہے تو پھر فجر کا بھی کوئی پتہ نہیں. ایسا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال میں زیادہ پسند اللہ کو وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو ہمیشہ. اور ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا. کیوں؟ کہا کہ وہ فلاں رات کو قیام کرتا تھا، پھر اس نے قیام ہی چھوڑ دیا، پھر بالکل سرے سے ہی چھوڑ دیا، پہلے قیام کرتا تھا پھر چھوڑ دیا. اگر کبھی رہ جائے، کبھی کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی
یا سستی بھی ہوگی ان نوافل کی ادائیگی میں، تو پھر آپ بالکل ان کو چھوڑ نہ دے. ایسا نہیں کہ بالکل ہی اس سے وہ ہو گئے، نہ اور پڑھتا رہے. یہ نوافل قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اللہ کا قرب ان لوگوں کو مل جاتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو. لوگو قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور فرمایا تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، سیئات کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا عمل ہے. اللہ سبحان اللہ. سیئات جو ہم سے نافرمانیاں ہوگی، گناہ ہو گئے، اس کو معاف کرنے والا یہ عمل ہے، ختم کر دیتا ہے، اور گناہوں سے روکنے والا عمل ہے. اللہ اسے خاص روحانیت عطا فرماتا ہے. نیکی کرو اس انداز سے، یہ نیکی بالکل گناہوں سے آدمی کو باز کرتی ہے، روکتی ہے، اسے توفیق ملتی ہے. کئی گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے. جس آدمی کو نماز کی عادت ہے اور نماز پڑھنی ہے، وہ کئی گناہوں سے بچتا ہے. کیوں؟ اسے اپنے کپڑے بھی صاف رکھنے، ناپاکی سے بھی بچانا ہے، اپنے ذہن کو بھی صاف رکھنا ہے، گندے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے آگے نماز کا ٹائم، میں نے نماز پڑھنی. تو اچھی طبیعت، نیک نیت، یہ آدمی کو کئی طرح کے گناہوں سے یہ بچانے میں یہ معاون ثابت ہوتی. تو اس لیے آدمی اپنے آپ کو نمازی رکھے. یہ کئی گناہ اس کے، یہ خود ہی اس گناہوں سے بچا رہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے توبہ کے لیے بھی ایک نماز فرمائی جسے صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے. صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی وہ نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کو بیان کرتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ان میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں، کسی سے گناہ ہو جائے پھر وہ کھڑا ہو، پاکی حاصل کرے، نماز پڑھے، اور پھر کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ، پھر اللہ سے معافی مانگے مگر یہ کہ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ عمل کرے اور گناہ بخشے نہ جائیں. ہاں رب اس کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ارشاد فرمایا، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں. تو یہ روایت صلاۃ التوبہ کے حوالے سے. کب پڑھی جائے صلاۃ التوبہ؟ آپ رات میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہونی کوشش یہی چاہیے کہ رات کو جیسے ہی پوری نماز آپ پڑھ لیں، 2 رکعت آپ صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں کہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ فضیلت آپ کے سامنے الحمدللہ. سچے دل سے توبہ کرنے والے کہ اللہ گناہ بخش دیتا ہے. صلاۃ التوبہ پڑھیں گے اور رب کا قرب وہ نصیب ہوگا. یعنی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اگر دیکھیں تو نماز نماز نماز، سورج گرہن ہے نماز، چاند گرہن ہے نماز. یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ نماز کی طرف ہوتے کہ یہ نماز پڑھو، نماز کی طرف. صلاۃ حاجت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی بھی تعلیم دی، اس کی بھی تعلیم دی. ایک صحابی آئے، نابینا تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے نابینا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں تمہارے لیے، اور چاہے تو صبر کر لیں. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، اور اچھا وضو کرو، اور 2 رکعت پڑھو، اور یہ دعا پڑھو. دعا، اللہم انی اسألک
وَأَتَوَسَّلُ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ دعا کے اندر کلمات یا محمد انی توجہت بک، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایسے کلمات جن میں نبی پاک علیہ السلام کو خطاب کے لیے آپ کا اسم مبارک وہ فرمایا گیا، تو وہاں پر حضور کے صفاتی نام یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ کلمات کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی چاہیے۔ تو ان کلمات کے ساتھ یہ دعا مانگے۔ سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم اپنی جگہ پر ابھی اٹھے نہیں تھے اور ابھی باتیں ہی کر رہے تھے، وہ آدمی بس نماز پڑھ کے کھڑا ہوا، ایسی آنکھیں روشن ہوئی گویا نبینا ہی نہیں تھا، وہ کبھی نابینا ہی گویا کہ نہیں۔ صلاۃ حاجت کی نماز پڑھ، ہم طرح طرح کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مشکل یہ مشکل، میرے بھائی ہے مشکل، مگر آئیں نماز کی طرف، آئیں اللہ کی بارگاہ میں، جس در سے مشکلیں حل ہونی ہیں اس در پر آ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کئی ایسی نمازیں ہیں، آپ مدنی پنج سورہ اپنے پاس رکھیے، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، اس میں صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ استخارہ ہے، دیگر طرح طرح کی پریشانیوں کے وقت اگر کوئی پڑھنا چاہے، نمازیں پڑھنا چاہے، وظیفے لینا چاہے، اس کتاب کو آپ مطالعہ کریں، اس میں یہ نمازیں بھی ہیں، ان کو بھی آپ پڑھیے، انشاءاللہ اطمینان بھی ملے گا، قلبی سکون بھی حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام میں آپ کے کچھ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو کیا وہ بھی تراویح کی نماز پڑھے گا یا اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھے گا؟ قضا نمازیں جس کے ذمے پر ہوں تو جو سنت مؤکدہ ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو وہ ترک نہیں کرے گا۔ ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، اسی طریقے سے نماز تراویح یہ خود سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہیں، مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے، اس کے ترک کی عادت گناہگار آدمی کو کر دے گی۔ تو اس لیے نماز تراویح کی جگہ پر یہ نہیں کہ کوئی شیطان کسی کو وسوسہ دلائے کہ تراویح چھوڑ دیں اور اس کی جگہ آپ قضا پڑھیں، قضا بھی پڑھتے رہیں، لیکن تراویح کی نماز اپنی جگہ پر وہ پڑھی جائے گی۔ تو تراویح کی نماز یہ سب کے لیے سنت موقع ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، اس کو ادا کریں۔ ہاں البتہ نوافل یا سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، اس کی جگہ پر اگر کوئی چاہے کہ وہ اپنی کوئی قضا نماز پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ سنت مؤکدہ کوئی چھوڑ دے اور کہے کہ میں اس کی جگہ پہ قضا پڑھوں گا۔ قضا اپنی جگہ ہے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ ان کو ادا اپنے وقت پر کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اپنی قضائے عمری بھی وہ پوری کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کرونا سے حفاظت کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا بھی جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ کورونا وبا کو دور کرنے کے لیے یا کسی بھی وبا کے یا مشکل وقت میں جب اذان پڑھی جاتی ہے، اسی طرح حتیٰ کہ بچے کے کان میں بھی جب اذان کہی جائے تو علماء لکھتے ہیں ان کے بھی جواب دینے چاہیے، انشاءاللہ اس کی فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ اگرچہ اس اذان کے جواب کا حکم وہ والا نہیں ہے جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور اس کے جواب کا حکم جتنا تاکید کے ساتھ ہے، اور ہمارے علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو زبان سے جواب کو واجب قرار دیتی ہے، کہ وہ زبان سے یعنی جو مؤذن کہتا جائے یہ بھی کہتا جائے، اذان کا یہ جواب دینا زبان سے، وہ ایک علماء کی تعداد ہے جو اسے واجب قرار دیتی ہے۔ گرچہ ہماری علماء کی ایک جماعت یہ بھی ہے کہ جو اسے زبان سے جواب کو واجب قرار نہیں دیتی، اور مستحب بہرحال ان کے نزدیک بھی ہے، اور ثواب کا عمل بالکل ثواب ہے، ایک ایک کلمے پر اس کی لاکھوں لاکھ نیکیاں وہ حاصل ہوتی ہیں۔
تو جو حدیث کے یہ ظاہری الفاظ ہیں کہ جب اذان کی کلمات سنو تو اسی کے مثل کہو، تو وہ چاہے اذان کوئی کورونا سے بچنے کے لیے دے رہا ہو، وبا سے بچنے کے لیے دے رہا ہو، یا بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہو، تو ان اوقات میں بھی ہم کلمات سن رہے ہیں تو ہم بھی وہی دہراتے جائیں، اور انشاءاللہ اس کا ثواب حاصل ہوگا، برکتیں حاصل ہوگی۔ لیکن اس کا حکم اگرچہ اس تاکید والا نہیں ہے جو تاکید اذان نماز کے لیے جو دی جاتی ہے اس کے جواب کا حکم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔